बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ उम्मीद है आप समाअत फरमाएंगे और अपना कीमती फीडबैक भी देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइना और पाकिस्तान के तल्लुकात को। उनमें एक नया मोड़ आया है, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं या सरकारी मुलाजिम होते हैं, इनकी कितनी तनख्वाह होती है या कितनी मरात होती हैं, इस पे आज थोड़ी सी बहस करेंगे। और एक आपको किस्सा सुनाऊंगा और वो मुकाबला होगा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर A.Q. खान, अल्लाह पाक उनको गरी की रहमत करे, और दूसरा उनका मुकाबला होगा जनरल A.K. न्याजी, अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, हमारी तारीख के एक और मशहूर किरदार। तो इनका हम आपस में जो है वो मुआजना करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन बात है वो है पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात। एक रिसाला है दी डिप्लोमेट, उसने रिपोर्ट किया है कि चीन की जो आला तरीन तरजीह थी, प्रायोरिटी थी, वो अब बदल गई है। यानी वो अब आला तरीन प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, प्रायोरिटी है, तरजीह है, क्योंकि शिपिंग वो सीपैक पर 67 बिलियंस डॉलर्स, 67 अरब डॉलर्स चीन खर्च कर चुका है। ML1 भी उस पर भी काम वो शुरू कर रहा है। तरजीह तो है, लेकिन जिस तरह वो ये ढकोसला यहाँ पे था कि हिमालय से ऊंची और बैरुल कायल से गहरी और शहद से मीठी, वो ढकोसला अब नहीं चल रहा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि चीन इतनी दफ़ा इनसे मायूस हो चुका है कि सारा जो है ना, हर वक्त ये हम पे डिपेंड करते हैं, हम वहाँ पे जाके सरमायाकारी करते हैं, हम वहाँ पे जाके इनको टेक्निकल मदद फराम करते हैं, लेकिन जब भी कोई ख़ास मौका आता है तो ये अमेरिका की दुम को पकड़ लेते हैं। आप सिर्फ इमरान खान का जो दौरा है रशिया का, वो मुलाजा करें कि इमरान खान रशिया के दौरे पे गए। हालांकि आपको पता है कि रशिया और चाइना ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, खासकर अमेरिका के खिलाफ। तो उस दौरे पे क्या बावेला मचाया गया, ये सोचे समझे बगैर कि इसका कितना नेगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इक़्तिदार की जंग है, यहाँ ये तो सोचता कोई नहीं है, मुल्क का फ़ायदा मुल्क का नुकसान, इतना प्रोपेगेंडा किया गया। फिर इमरान खान की ज़ात को सामने रख के कि जी चीन के साथ तल्लुकात बिगाड़ दिए, इसके अलावा सऊदीया के साथ तल्लुकात बिगाड़ दिए, अमेरिका के साथ तल्लुकात बिगाड़ दिए। ठीक है जी, वो इमरान खान ने, हम मान लेते हैं तल्लुकात बिगाड़ दिए, तो आपने क्या किया? अब तो चीन आपको लिफ्ट भी नहीं कराता। कितनी सरमायाकारी, वो जो ग्रुप गया था 100 बंदों का, बड़े कीमती सूट पहन के और टाइयां लगा के, कितनी सरमायाकारी बोल रहा है। सऊदीया जो है वो कितनी सरमायाकारी कर रहा है पाकिस्तान में। अब तो इमरान खान नहीं है ना। UAE ने आपको कितने रियाल या डॉलर्स दिए, क्योंकि उनको पता है। मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था, मैं फिर आपको सुना देता हूँ। कुदरतुल्लाह शाह साहब लिखते हैं कि 1962 जब अचानक इंडिया और चीन की लड़ाई छिड़ गई और चीन ने भगो के लितर मारे इंडिया को। हालांकि चीन उस वक्त इतनी ताकत नहीं था जितनी अब है, लेकिन फिर भी अल्फाज ये हैं कि चीनियों ने इंडियंस को इस तरह काटा जिस तरह मक्खन को छुरी काटती है। शाह साहब कहते हैं कि आधी रात को मुझे चीनी सफीर का फ़ोन आया उस वक्त कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है, क्योंकि वो शाह साहब PA2 प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान थे। शाह साहब कहते हैं मैं फ़ौरन तैयार हुआ, अपने ऑफिस पहुंचा और वहाँ पे चीनी सफ़ीर आ गए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, हर महाज पे इंडिया पसपा हो रहा है, सारी तवज्जो उसकी वहाँ पे है, उनको मार पड़ रही है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो मकबूजा कश्मीर पे हाथ साफ किया जा सकता है। तो शाह साहब ने कहा, क्योंकि मगरिब के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान से मिलना या उनसे बात करना नामुमकिन हो जाता था, तो मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा दरवाज़ा बजाया, काफ़ी जो है देर बाद वो फील्ड मार्शल नमूदार हुए
ان سے جب میں نے ساری بات کی تو انہوں نے مجھے شٹ اپ کال دی اور مجھے کہا کہ تم ہر وقت خواب دیکھتے رہتے ہو، میری بھی نیند خراب کی ہے اور جا کر سو جاؤ۔ شہاب صاحب نے سفیر کو جواب دیا اور سفیر مایوس ہو کر چلے گئے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، صرف ایک واقعہ، ورنہ ہم نے بات بات پہ جو ہے وہ چین کو ڈچ کیا، اور ہم نے جو بھی ہمیں امریکہ نے کہا، آپ صرف جو ہے نا وہ سائفر کا معاملہ دیکھیں کہ ڈونلڈ لو نے جو ہے، اب تو ثابت ہو گیا کہ سائفر تھا، وہ اس نے باجوہ کے نام جو ہے وہ خط لکھا کہ جی اس کو ہٹائیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اپنے معزز ویور سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کر سکتا تھا امریکہ ہمارا؟ کیا ہمیں وہ پابندیاں لگا دیتا؟ ایران پہ 79 سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ پابندیاں لگاتا تو چین موجود نہیں تھا، رشیا موجود نہیں تھا، اور ملک موجود نہیں تھے، لیکن نہیں۔ آپ کو بتایا کہ ان کے سارے جو ہے، ہمارا ایک سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت وہاں پہ نوکری کرتا رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے وہ ادھر کسی تھنک ٹینک میں نوکری کرتا تھا، وہ رہتا بھی وہی ہے پکا۔ ان کو پتہ ہے اپنے ٹھکانوں کا کہ ہم نے کہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ پیا گھر سدھار جانا ہے ہم نے۔ یہ محب وطنی اور یہ سارا کچھ تو جب تک آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، جب تک آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس وقت تک آپ محب وطن ہوتے ہیں۔ بس جو ہی یہ اقتدار سے ہٹے یا یہ جو ہے نا وہ ریٹائر ہوئے، یہ گئے اپنے اپنے ملکوں کو جہاں پہ سکون ہے، شانتی ہے، موسم اچھا ہے، لاس ویگاس ہے اور بہت کچھ ہے، یہ تو وہاں پہ چلے گئے۔ تو اب چین نے بھی جو ہے وہ اعلیٰ ترین ترجیح سے وہ خارج کر دیا ہے کہ بار بار، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے آتے ہیں یہاں پہ ٹیکنیکل ورکرز، انجینئرز ہو گئے، ورکرز ہو گئے، میل فیمیل، اتنی زیادہ وہ ہمیں جو ہے وہ انفرادی قوت فراہم کرتا ہے، اور ان کے دن دہاڑے وہ جو انجینئرز ہیں، جو ورکرز ہیں، جو بہت زیادہ بے ضرر ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ اگر کوئی امریکی ہو نا، وہ بغیر شرارت کے نہیں رہیں گے۔ آپ ریمنڈ ڈیوس کو دیکھ لیں کہ اس نے بندے کچل دیے۔ چینی وہ بالکل جو ہے بے ضرر ہوتے ہیں، نہ ان میں کوئی جاسوسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، نہ ان میں کوئی بدماشی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مار دیے جاتے ہیں، یعنی بار بار ان پہ حملے ہوتے ہیں۔ اب ان پہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے ان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے ان کی سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے ان کو سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، وہ سیاست سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔ وہ ہر وقت یعنی یہ بات چین کو نہیں پتا، رجیم چینج آپریشن کس طرح ہوا یہ چین کو نہیں پتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ باجوے کے کردار کا چین کو نہیں پتا، عمران خان کو کس طرح ہٹایا گیا چین کو نہیں پتا، چین کو اچھا ہر چیز کا پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے، وہ اظہار نہیں کرتے۔ پھر جو تماشا یہاں یہ جو الیکشن ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے مظفر گڑھ اور لیا اور بکھر کے دیہاتوں میں پتہ ہے فارم 47 کا، چین کو نہیں پتہ ہوگا؟ چین کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستانی لوگوں نے، کیونکہ چینیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے دوست ہیں، وہ پاکستانیوں کے دوست ہیں، اس لیے اسلام آباد میں جو بھی ہو وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اب چین کو پتہ نہیں ہوگا لوگوں نے ووٹ کس کو دیے، پتہ ہے چین کو، پھر وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنا سرد موری کا مظاہرہ یعنی اس دورے پہ چینیوں نے کیا، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ فوجی حکمرانوں کو انہوں نے اچھا پروٹوکول دیا، لیکن یہ جو چوری، یہ جو انہوں نے چوری کی، یہ جو انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق غصب کیے، پھر 2-3 سال سے جو پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سفارت خانوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سفارت خانے روز کی رپورٹ بھیجتے ہیں اپنے ملکوں کو، جسے کیبل کہتے ہیں، اور یہی وہ کیبلیں تھیں جو وکی لیکس میں جو ہے نا وہ جولین اسانج نے ٹریس کر لی تھیں، اور وکی لیکس کا نام اس کو دیا تھا۔ سفیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ روز کی کیبل بھیجتا ہے اپنے ملک کو، یعنی رپورٹ، دوسری صورت میں وہ رپورٹ بھیجتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں کیا رپورٹیں جاتی ہوں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟
کون مداخلت کر رہا ہے، عدلیہ کیا کر رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کا کیا معاملہ ہے، پاکستانیوں نے 8 فروری کو ووٹ کس کو دیے اور رات کو 12 بجے ووٹ نکل کس کے آئے، فارم 47 کہاں سے آ گیا، فارم 45 کہاں سے آ گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چین کو نہیں پتہ ہوگا؟ جو اس وقت امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے ہر معاملے میں، اس کو نہیں پتہ ہوگا؟ اس کو سارا پتہ ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نمائندہ حکومت قائم ہو جس پہ لوگوں کا اتفاق ہو، جس کو لوگ چاہتے ہوں۔ اب وہ کھلے عام تو کہہ نہیں سکتا، چینیوں کا یہ سٹائل ہی نہیں ہے کہ وہ کھلے عام کہے، وہ منہ پھٹ ہے نہیں، ان کی ڈپلومیسی کا اپنا انداز ہے۔ لیکن اب انہوں نے بہرحال وہ جو میں نے آپ کو بتایا ڈپلومیٹ جریدہ ہے انٹرنیشنل، اس کے مطابق چینیوں نے پاکستان کو اعلیٰ ترین جو ہے وہ ترجیح سے نکال دیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چین بھی اکتا گیا ہے ان کی وعدہ خلافیوں سے، ان کی ڈبل گیموں سے اور بار بار ڈچ کرنے سے۔ چینی بھی میرا خیال ہے آپ اکتا گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایران کی جو بندرگاہ ہے چاہ بہار، وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ چینی طالبان کے ساتھ بہت زیادہ، افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور اس میں ایک ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ معاملات بڑھانے کا، کہ اگر پاکستان سے رستہ نہیں ملتا یا کل کو تعلقات اس قسم کے نہیں رہتے تو پھر چینی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ متبادل ابھی سے جو ہے نا وہ ایران کو اور افغانستان کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم وہاں سے رستہ، اور آگے وہ 6 ریاستیں ہیں مسلم ریاستیں، ٹھیک ہے ہم رستے کا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کیونکہ یہاں اسلام آباد سے ان کا جو مایوسی کا لیول ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں کی جو ایگوز ہیں، یہاں کی جو انائیں ہیں، یہاں کی جو بدماشیاں ہیں، یہاں اپنی کریز سے نکل کر کوئی اپنی کریز میں نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ چین میں یہ ہے نہیں قطعی طور پہ۔ چینی تو مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ورنہ چین کے پاس 35 لاکھ فوج ہے تو چینی کیوں نہ مارشل لاء لگا دیتے؟ شیپنگ کو نکالنا 35 لاکھ فوج کے لیے ناممکن ہے، لیکن شیپنگ جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی چین میں نہیں ہلتا، اور ہر کسی کے پاس اپنے جو ہے نا وہ اختیارات ہیں، اور وہ اسی کے تحت چلتا ہے، کیونکہ آئین ہے، آئین کے تحت وہ سارے چلتے ہیں۔ ملک کو کمیونسٹ پارٹی چلاتی ہے، اور ملک کا ایک صدر ہوتا ہے سب سے طاقتور، اور پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں۔ تو چین بھی دن بدن ان کی پالیسیوں سے، ان کی ڈبل کراسوں سے، ان کی ڈبل گیموں سے، اور خاص کر ان کی کرپشنوں سے، ان کی بدعنوانی سے، یعنی یہ ایک دفعہ بتا دیتے نا، ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ جی اتنے پیسے ہمیں دے دیں، ایک دفعہ یقین کریں پاکستان کو فائدہ ہے، یقین کریں۔ ایک دن شبر زیدی نے کہا تھا کہ ایف بی آر کے جتنے بھی ملازمین ہیں نا، افسر ہیں فیڈرل بورڈ ریونیو کے جتنے بھی، ان کو گھر بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ یہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں نا آپ کو گھر میں بیٹھ کے ملے گی۔ وہ کہتے ہیں پھر بھی ملک کو فائدہ ہے۔ یہ بالکل ان کو گھر بھیج دیں ایف بی آر والوں کو، کہ ایک دن میں جتنا رشوت کا کاروبار ایف بی آر میں ہوتا ہے نا، یعنی 13 لاکھ میرا ٹیکس بنتا ہے، میں نے حکومت کو دینا ہے، وہ 3 لاکھ روپیہ لے کے اس 13 لاکھ کو 1 لاکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ ایف بی آر میں یہی ہو رہا ہے، پہلے دن سے یہی ہو رہا ہے۔ ایف بی آر میں جنرل باجوہ کے جو اثاثے لیک ہوئے تو تھڑتھلی مچ گئی۔ کیوں تھڑتھلی مچ گئی؟ وجہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ایف بی آر والوں کو بتایا تو تھڑتھلی مچ گئی۔ بندیال نے جب ایف بی آر کو کہا کہ بتائیں تو ہیں تو پھر بتائیں، تو ان سے بھی وہ بہت تنگ ہے کہ یہ جتنا مال کھا جاتے ہیں، یعنی اتنا لگاتے نہیں ہیں جتنا کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ چائنیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں کہ بھاڑ میں جائیں، جن کو اپنی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتے تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی وہ نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے لگے رہیں۔ تو یہاں پہ حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے، لوگوں کو کھلونا ملا ہوا ہے، وہ اس پہ نئے نئے تجربے کر رہے ہیں۔ اب ایک نیا تجربہ، ووٹ کس کو پڑے، کون آ گیا۔ بہرحال چین جو ہے وہ اس سے تنگ ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ قسم کی علمی بحث ہے
کہ یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا یہ جو پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہوتی ہے. اب آپ تنخواہ ان کی لے لیں, یعنی پرائم منسٹر کی ہم فرض کرتے ہیں کہ تنخواہ ہوگی 5 لاکھ روپے مراد کو چھوڑ کے. 5 لاکھ کو آپ اگر جو ہے وہ سال سے ضرب دیں, 12 مہینے ہوتے ہیں تو 60 لاکھ ہو گیا, یعنی یہ اس میں 1 سال کا. اسی طرح سرکاری ملازمین کو آپ چیک کر لیں کہ ان کی کتنی تنخواہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس تنخواہ کو سال سے ضرب دے لیں. اب وہ جو تنخواہیں ہیں, کیونکہ جو مراد ہے نا, مراد وہ تو سرکار کی ہوتی ہیں, پیٹرول سرکار کو ہوتا ہے, گھر سرکار کو ہوتا ہے, فون سرکار کو ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا ٹی اے ڈی اے ٹورز, یہ سارا کچھ سرکار کو ہوتا ہے. ان تنخواہوں میں یہ پراپرٹیاں کس طرح بنتی ہیں, پراپرٹیاں, یہ کوئی مجھے جو ہے نا وہ حل سمجھا دے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پردہ فرما گئے تو میں وہ لمبے چوڑے اس میں قضیے میں نہیں پڑھتا, بعض لوگ بڑا لمبا چوڑا قضیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ منتخب ہو گئے, ٹھیک ہے جی, نامزد ہو گئے. تو وہاں پہ ساری باتیں جب ڈسکس ہوئیں تو ان کی آیا اس کا جو ہے نا سیلری کا جب معاملہ ڈسکس آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو اجرت 1 دن کی مدینے کا ایک مزدور لے رہا ہے تو اتنی اجرت مجھے دے دی جائے. اللہ اللہ خیر صلاح. اس کے بعد جو حضرت عمر تھے, حضرت عمر کا بھی یہی حال تھا, عثمان ابن عفان حالانکہ ذاتی طور پہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت امیر تھے. اس کے علاوہ مولا علی تو ویسے بھی وہ جو ہے نا وہ مشہور ہے نا کہ جی وہ تو بالکل ہی جو ہے نا ان میں قناعت اور توکل اور وہ بالکل ان ساری چیزوں سے پاک تھے. یعنی یہ ان کا بات یہی ہے کہ بیت المال سے جو ہے وہ لے لیا گیا جتنا اس وقت کا تھا کہ گھر کا گزارا ہو, اور اللہ اللہ خیر صلاح. چلیں وہ تو بہت اوپر ہے نا, بہت اوپر ہیں وہ تو. میں نے آپ کو عمر بن عبدالعزیز کی مثال دی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس عید آئی تو اپنے بچے, چونکہ 10-12 بچے تھے ان کے پاس کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اور جب انہوں نے وزیر خزانہ کو جو بیت المال کے انچارج تھے ان کو کہا کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے, تو وزیر خزانہ نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو اگلی تنخواہ ایڈوانس دے دوں گا. یہ وزیر خزانہ کہہ رہا ہے خلیفہ کو. عمر بن عبدالعزیز اپنا منہ سب لے کے رہ گئے کہ کس طرح لکھ کے دوں. یعنی یہ ہمارے باوجداد تھے. یہاں پہ جو میں نے صرف آپ کو دبئی لیکس بتایا, دبئی لیکس میں 13 جرنیلوں کے نام ہیں, میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل, 13 جرنیلوں کے. اب ان کی آپ سرکاری تنخواہ نکال لیں کہ انہوں نے سرکاری تنخواہ کتنی لی. چلے ہم پینشن کو بھی جمع کر لیں, چلے ہم جو ہے نا کمیوٹ کو بھی جمع کر لیں. پراپرٹی دبئی میں پراپرٹیز اور جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہ کسی سب کی پراپرٹیز, چاہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہے چاہے وہ سرکاری ملازم ہے. یہ کہاں سے, میں نے آپ کو بتایا تھا کئی دفعہ بتایا کہ خالی بیوروکریسی میں 22,000 لوگوں کی ڈیول نیشنلٹی ہے. کیسے؟ یعنی یہ عام لوگ جو ہیں جو پارٹ ٹائم بزنس کرتے ہیں, جو یقین کریں نوکری کے بعد ٹیکسی چلاتے ہیں, جن کی بچیوں کے اللہ معاف کرے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے, جن کے جو ہے نا 34 یا 30 سال کی عمر میں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں, جن کے بال سفید ہو گئے ہیں جوانی میں, محنتیں اور مزدوریاں کر کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے, بجلی کا بل, گیس کا بل, مکان کا کرایہ, بچوں کی فیس, آپ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے. تو وہ کون سا جادو ہے, یعنی سمجھایا جائے نا دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے کہ کون سا جادو ہے کہ یہ اتنی ترقی کرتے ہیں. یعنی آپ نے حسن اور حسین کے منہ دیکھے ہیں نا, نواز شریف کے بیٹوں کے, وہ کس طرح کھرب پتی بنے ہیں, کس طرح
कभी उनकी प्रोफाइल तो निकालें, वो कितने पड़े हुए हैं, उनको किसने बिजनेस पे लगाया। आप इसाक डार के बेटों के दुबई में प्लाजे देखें, यकीन करें आप हैरान रह जाएं। प्लाजे इनके, इसके इसाक डार के बेटों के। अब इसाक डार के बाप के बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी साइकिलों की दुकान थी, बड़ी अच्छी बात है, मजदूरी में कोई मेहना नहीं है। फिर इसाक डार, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, जबरदस्त, बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती है, 10 लाख 15 लाख पे हो सकती है, लेकिन दुबई में उसके बेटों ने ऐसा क्या किया कि दुबई में प्लाजे हैं। ये जो फिर रहा है इसका 2 in 1 फरजंद जरदारी, इसने क्या जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में इसने कोई काम किया है? या वो नवाज शरीफ की बेटी फिर रही है, उसने जिंदगी में क्या किया है? और उनके अपने, उन्होंने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे खावंद को मेरा दादा 1500 रियाल देता था। 1500 रियाल, 1500 रियाल सऊदीया में या यूएई में एक मजदूर की तनख्वाह है, 1500 रियाल उन्होंने लिख के दिया कि, और उसकी हालत से लगता भी ऐसा है, उसके खावंद की हालत देख ले, मुझे तो 1500 भी नहीं लगती, उससे भी कम लगती है। ये कहां से आते हैं? ये लोग कहां से आते हैं? ये माल कहां से आता है? और फिर पाकिस्तान का हर बंदा वो 3 लाख का मकरूज कैसे हो गया? क्या हुआ मुल्क में? अगर हम तकाबली ज्यादा, आप स्विट्जरलैंड से छोड़ें, आप सिंगापुर से छोड़ें, आप जो है ना चीन से छोड़ें, इनसे रशिया, आप मुकाबला इंडिया से करें, इंडिया से। यानी आप इंडिया, क्योंकि हम एक दिन ही पैदा हुए, जिस तरह जुड़वा भाई पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, यानी एक दिन ही हम पैदा हुए। बस हमारा 14 अगस्त था तो उन्होंने 15 कर लिया खुद ब खुद, 15 अगस्त वो देखें और हम देखें। 600 अरब से ज्यादा उनके पास रिजर्व्स हैं डॉलर्स, यहां उधार के 8 अरब। किधर गया सारा माल? और उसके बाद कोई आपको जर्नैल पाकिस्तान में नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, और कोई आपको यहां पे जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं मिलेगा। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, अब की बात कर रहा हूं। बस आप किसी तरह कौमी असम्बली के रुकन बन जाएं, सूबाई असम्बली के रुकन बन जाएं, अगर आप पे खुदा ज्यादा मेहरबान हो तो मिनिस्टर बन जाएं, और ज्यादा मेहरबान हो तो वजीर आला बन जाएं। उसके बाद आपकी 7 नस्लें सत्ते खैरान। कभी ये आपने तकाबली जायजा लेना है कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं और ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, ये किस तरह जायदादें बनाते हैं, किस तरह, यानी इनके पास क्या होता है। अब एक जो स्कूल टीचर है उसका भी 18वां ग्रेड होता है, 19वां ग्रेड होता है, 20वां ग्रेड होता है। हमने तो उनको अपने घर के पीछे दौड़ते देखा है कि उनका घर बन जाए। मैंने तो उन कईयों के पास गाड़ी भी नहीं देखी, उनका भी वही पाकिस्तानी ग्रेड होता है जो पाकिस्तान की बुक में लिखा हुआ है। तो ये कभी आपने ये तकाबली जायजा लेना है इसका, यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर की कितनी तनख्वाह है, साल की कितनी बनती है, 5 साल की कितनी बनती है, और सरकारी मुलाजिम की कितनी तनख्वाह है, उसमें हक हुकूक भी शामिल करें। करेंसी का आपको पता है कि आप अगर करोड़ रुपया यहाँ का यूएई लेके जाएंगे तो वो कितना रह जाएगा, अगर आप अमेरिका लेके जाएंगे तो वो कितना रह जाएगा, अगर आप बरतानिया लेके जाएंगे तो वो कितना रह जाएगा। लेकिन इनके पास तो है ही डॉलर्स में, इनके पास तो है ही पौंडों में, इनके पास तो है ही रियालों में, पहले इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। तो बहरहाल इस पे सोचिएगा कि हम, और अब जो हमारी मेन स्टोरी है AK खान बमुकाबला जनरल नियाजी, ये उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। फिर उसे घसीट कर उस बड़े ईवान में लाया गया जहां बड़ी बड़ी कुर्सियों पर अवाम के खून और पसीने पर पलने वाले गासिब हुक्मरान और उनके खुशामदी बैठे हुए थे। नवाज शरीफ, इसाक डार, राणा सनाउल्लाह, अता तारड़, उज़्मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, ये सारे लोग बैठे थे। उनके सामने घसीट के लाया गया। अपनी छोटी सी लेबॉर्ट्री से इस ईवान तक का सफ़र उसने जिल्लत व रुसवाई
اور حق و صداقت سے لڑتی غضبناک حکومت کے کارندوں کے جبر میں طے کیا جو اسے ٹھڈے مار رہے تھے۔ اسے گھورتی ہوئی خوفناک آنکھوں نے حکم دیا، گیلیلیو گھٹنوں کے بل جھک جاؤ۔ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے گھٹنوں کے بل جھکانے کا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ عمران ریاض خان ہو، کوئی بھی ہو، یہ گھٹنوں کے بل جھکاتے لازمی ہیں۔ اس نے ایک ایک کر کے آس پاس بیٹھے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی۔ لوگوں کے خون میں رنگے ہوئے ہاتھوں، جہالت اور غرور سے تنی گردنوں، زمینوں اور جائیدادوں کی ہوس میں موٹی ہوتی ہوئی توندوں کو دیکھا۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ گرجدار آواز گونجی، اب تم اپنے اس جرم کا اعتراف کرو کہ تم نے جو سچائی تلاش کی ہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور معافی مانگو، معافی مانگو۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم لوگوں کو کہتے ہو کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم آزاد ہو جاؤ، تمہیں کوئی گمنام کال آئے تو آگے سے تم بھی بات کرو۔ تم جرت کیسی ہوئی تمہیں کہ تم جو ہے نا وہ کرو، یہ باتیں کرو، معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وعدہ کرو پھر چھوڑیں گے ورنہ اندر۔ کانپتے جسم اور شرم سے جھکے سر کے ساتھ اس نے معافی مانگی، اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مقتدر لوگوں نے فخر سے گردنیں اونچی کر لیں، اور پھر وہ 16 سال تک اپنی زندگی کی تنہائیوں میں قید ہو گیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ وہی ملک، وہی شہر اپنے اس محسن سائنسدان کے مجسمے نصب کرے گا، اور اسے شرمندہ کرنے والوں کے نام تک لوگوں کو یاد نہ ہوں گے۔ بس نفرت، گالی اور حقارت ان کا مقدر بن جائے گی۔ امجد شعیب صاحب نے کہا، لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب نے، کہ جب یحییٰ خان مرا نا تو پشاور کے قبرستان میں لے گئے تو قبر تیار نہیں تھی، کوئی قبر تیار کرنے گئے ہی نہیں، تو وہاں پہ اتفاقاً کسی کی فوتگی ہوئی تھی، بڑی قبر انہوں نے تیار کر رکھی تھی، پہلے ان کی منت کی گئی کہ ہمارا جنازہ آ گیا، اس قبر میں، ادھار کی قبر میں جنرل یحییٰ کو دفنایا گیا۔ جی، یہ امجد شعیب صاحب نے کہا ہے۔ تاریخ صرف ایک گیلیلیو کی معافی سے بھری ہوئی نہیں۔ گیلیلیو تو وہ خوش قسمت تھا جسے معافی مانگنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، ورنہ وہ عورت جس نے شکست خوردہ فرانس کے عوام کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، جس نے انہیں خود پر اعتماد کرنا، فاتح کے سامنے نہ جھکنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ جیتنے کا ہنر سکھایا۔ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جیتنے کا ہنر سکھایا، جو صرف 4000 سپاہیوں کی قیادت میں اپنے ملک پر قابض انگریزوں کو دریائے لوائر سے پار بھگانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اسے معافی کی مہلت بھی نہ دی گئی، اس لیے کہ اس کے زندہ نہ رکھنے کے پیچھے انگریز سپاہیوں کا خوف چھپا ہوا تھا۔ فیصلہ سنانے والے جب غسیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے تو وہ اس کی مقبولیت سے خائف تھے، مقبولیت سے، ڈر سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ فرانس کی اس محسن سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہیں اس کی لاش تک قبول نہ تھی۔ لائیو سٹریمنگ نہیں دکھانی، تصویر ٹی وی پہ نہ آ جائے، شرٹ کا رنگ نہ آ جائے، فائز عیسیٰ کو کہو کرفیو لگا دے سپریم کورٹ میں۔ دو دن کے بعد بازار میں آگ جلائی گئی اور وہ اس آگ میں کود گئی، پھر ژان وارک کا جسم راکھ ہو گیا، لیکن یہ راکھ جن لوگوں کے چہروں پر گری وہ چہرے نہ آج تاریخ جانتی ہے اور نہ ہی اس سے آشنا کہ وہ غلیظ چہرے کون سے تھے، لیکن ان کے کالے، سیاہ، مکروہ اور تاریخ کے بدنام چہرے آج بھی نفرت کی علامت ہیں، اور فرانس کے دل میں ایک ہی نام دھڑکتا ہے، ژان وارک۔
मुझे आज लोगों की मोहब्बतें और नफरतें बराबर याद आ रही हैं। मैंने शायद ही कभी किसी तहरीर को लिखते हुए इतनी दफ़ा अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया हो, लेकिन क्या करूं, इंसानों की तारीख ही ऐसी है। इसके हुक्मरान अपने मौसनों के साथ ऐसा ही सलूक करते आए हैं। मुझे भीगी आंखों में सुकरात का चेहरा नजर आता है, जिसके मुल्क के इक्तदार पर जब स्पार्टा के जर्नैलों का कब्जा हुआ तो वो शख्स जो 2000 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक यूनान की पहचान है, उसे ही कटहरे में खड़ा किया गया और उन खूनख्वार नजरों के सामने खिताब करते हुए उसने कहा, आओ देखें कि वो कौन सा इल्ज़ाम है जिसके बायस मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने खास दानाई के सबब ये नाम कमाया। दोस्तों, मौत से बच रहने की निस्बत बदी से बच जाना दुश्वार तर है। मौत से बचना दुश्वार नहीं है, बदी से बचना दुश्वार है, क्योंकि वो मौत से ज्यादा तेज रफ्तार है। मैं तुमसे मौत का पैगाम पाकर जा रहा हूं और तुम नाइंसाफी का लक़ब पाकर चले जाओगे। दोनों गए, लेकिन याद रखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे हिसाब तलब करेंगे, और ये वो हैं जिन्हें मैंने देख लिया है लेकिन तुम नहीं देख पाए। सुकरात के ये अल्फाज ऐसे सच साबित हुए कि तारीख के माथे पर मोहसिनों को रुस्वा और आलमों को हकीर बनाने वालों के लिए इबरत का निशान बन गए। लेकिन कितने बड़े होते हैं वो लोग और कितनी अजीम होती हैं वो शख्सियतें जो कौम को किसी दर्दनाक अजाब से निकालने के लिए खुद मुजरिम के कटहरे में आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुजरिम मैंने सिर्फ चंद दिन पहले देखा। जिस वक्त मैं उस शख्स का चेहरा देखकर परेशानी के आलम में लाहौर की सड़कों से गुजर रहा था तो तरह तरह के सवालात ने मुझे घेरा हुआ था। मैं सोच रहा था इस 64 साल शख्स के दिल पर क्या गुजरती होगी, इस कौम के सामने सर निगूं होते हुए जिसको उसने जीने की तड़प दी, सर ऊंचा करके दुनिया के जालिमों, जाबरों और चश्म जदन में, हिरोशिमा और नागासाकी में इंसानों के खून से होली खेलने वालों की आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला दिया, जिसने इस कौम की 5 लाख से ज्यादा फौज की कमजोरी को बर्तरी में बदल दिया। वो सोचता होगा मुझे इसी कौम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, वो कौम जिसके सामने आज तक कोई लुटेरा, कोई जालिम, कोई गद्दार तक शर्मिंदा न हो सका। सितम ज़रीब मगर कूफियों में गुजरी डॉक्टर ए.के. खान। मैं सोचों में गुम लाहौर की सड़कों से गुजर रहा था कि ऐन उसी वक्त मेरे सामने जनरल न्याजी का जनाजा गुजरा, वो जिसने मेरे मुल्क के आधे हिस्से को दुश्मन के हवाले करने की दस्तावेज पर दस्तखत किए। मैं दम बखुद रह गया, इसलिए कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले इस शख्स ने कहा था, जब मैं हिंदुस्तान की कैद से रिहा होकर लाहौर पहुंचा था तो मेरे गले में हार पहनाए गए थे, मेरे गौन तक मुझ पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई थी और फिर मुझसे जब्त न हो सका। मैं फूट फूट कर रो दिया। कितनी बदकिस्मत है वो कौम जिसके मोहसिन शर्म से सर झुकाए उससे माफी के तलबगार हों और गद्दार गले में हार डाले अकड़ी हुई गर्दन के साथ उसकी सरजमीन पर कदम रखें। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन। एक बंदा डयाला जेल में भी है। एक लाइन दोबारा सुने फिर इजाजत चाहूंगा। वो कौम जिसके सामने आज तक कोई लुटेरा, कोई जालिम, कोई गद्दार तक शर्मिंदा ना हो सका। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़्क बढ़ा दे और अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखानों को लंबा चौड़ा कर दे।
مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.